إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے. اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے امتیازات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے. 3 مقامات پر اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلے مہینے کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر کیا، پھر اس رات کا نام لے کر ذکر کیا. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. اب یہ رمضان کے اندر کب نازل ہوا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اسے ایک بہت بڑی بابرکت رات میں نازل کیا ہے. یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ اس کا بھی ذکر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے، جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، قرآن مجید کو اس انداز سے ذکر کرنا اور اسی طرح دیگر جو دلائل ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. اور یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ صرف ایک کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج. یہ بندوں کے نام ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ زندگی کس طرح گزارنا ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، حکومتی طور پر. ساری کی ساری رہنمائی ہمیں قرآن دیتا ہے. اور یاد رکھیں، جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کے اوپر عمل کیا، اس قرآن مجید کو سمجھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر سرخرو کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیاں نصیب فرمائیں. اور جب سے مسلمانوں نے اس قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر
اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ وہ معاشرے کے اندر معزز لوگ تھے اس لیے کہ وہ صحیح مسلمان تھے، اور ہم اس لیے ذلیل و خوار ہو گئے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے جمعہ کا، قرآن مجید کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی طریقے اور کئی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، قرآن مجید کی بالکل تلاوت بھی نہ کی جائے، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھا نہ جائے، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ قرآن مجید کے اوپر عمل نہ کیا جائے، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ قرآن مجید میں دیے گئے اللہ کے احکامات ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہ کیا جائے، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ اور قرآن مجید نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اسے اپنے معاشرے میں، اپنے قانون میں لاگو نہ کیا جائے، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ اور وہ شخص بہت بدقسمت ہوگا جو قرآن مجید کو چھوڑ دے۔ اور یاد رکھو، اگر کسی نے انفرادی طور پر قرآن مجید کو چھوڑا، اس کی انفرادی زندگی، ذاتی زندگی تباہ و برباد ہے، اور اگر کسی نے اجتماعی طور پر چھوڑ رکھا ہے تو پورے کا پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہمارے نام، جس کا ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب پر عمل کے ذریعے اللہ قوموں کو بلند کر دیتا ہے دنیا کے اندر میں، معاشرے میں، دنیا کے اندر اس معاشرے کو، اس ملک کو، اس علاقے کو قرآن پر عمل کی وجہ سے اللہ بلند کر دیتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس معاشرے کو، اس ملک کو، اس قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ شاید اسی آیت کا ترجمہ ہے جو علامہ اقبال نے کہا ہے۔ اور قرآن مجید کو سمجھنا کتنی پیاری بات ہے۔ ایک حدیث کے اندر مثال دے کر آپ نے فرمایا کہ کیا ایک آدمی یہاں سے اٹھ کر جائے وادی کے اندر، وادی بطحان کا آپ نے نام لیا ہے، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی وادی بطحان میں جائے؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے مسجد نبوی کے اندر، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں جائے، یہاں سے خالی ہاتھ جائے اور واپس آئے تو اس کے پاس 2 عربی اونٹنیاں ہوں جن کی کوہانیں بڑی مضبوط، کوہانوں والی خوبصورت اونٹنیاں ہوں۔ کیا تم میں سے ہر ایک کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ اس مجلس سے اٹھ کر جائے، خالی ہاتھ جائے اور 2 اونٹنیاں لے کر آئے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کو ناپسند ہو سکتا ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے جائے واپس آئے تو اونٹ ہوں، کیونکہ اس وقت یہ گاڑیاں نہیں تھیں، یہ اونٹ ہی صحرا کی گاڑی تھا، آج بھی اور اس وقت بھی، لیکن آج اور سواریاں بھی آ گئیں۔ اس وقت یہ اونٹ ایسے ہی تھا جیسے آج صحرا میں بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں، یہ لینڈ کروزر ہے، یہ جناب پراڈو ہے، فلاں فلاں گاڑیاں ہیں، یہ اونٹ ان کی گاڑیاں تھی۔ اسی لیے فوراً صحابہ اکرام نے عرض کیا، کون نہیں چاہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے خالی ہاتھ جائے، واپس آئے تو 2 اونٹنیاں لے کر آئے۔ اور میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کوئی قرآن مجید کی 2 آیات سیکھ لیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، یہ چیزیں سیکھتا ہے، 2 آیات قرآن مجید کی سیکھ لیتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے 2 اونٹنیاں لے کر آیا ہے۔ اور فرمایا 3 سیکھتا ہے تو 3، پھر آگے فرمایا جتنی آیات قرآن مجید کی سیکھتا جاتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے وہ 2 اونٹنیاں لے کر 1 آیت کے بدلے میں آیا ہے یا 2 آیات کے بدلے میں آیا ہے۔ اللہ اکبر! کہاں ہیں ہم مسلمان اس اللہ کی کتاب سے؟ آپ اس جگہ کام کرتے ہیں نا، ماشاءاللہ
اپنے اپنے کام کے ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ. کوئی کچھ کرتا ہوگا, کوئی الیکٹریشین ہے, کوئی مکینک ہے, کوئی کچھ ہے. اپنے اپنے کام کے آپ ماہر ہیں. انسان دنیا میں کسی کام کا ماہر ہوتا ہے, اسے فیکٹریوں والے بڑی پوسٹ پہ بٹھاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا تجربہ کار ایکسپرٹ آدمی ہے. ایک ماہر قرآن کا بھی ہوتا ہے, الماہر بالقرآن مال کرام السفرۃ البررہ. اور جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے, قیامت کا دن ہوگا جب لوگ پریشان کھڑے ہوں گے, یہ سورج 1.25 کلومیٹر پہ آیا ہوگا یا 1.25 میل پہ آیا ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے. اللہ فرمائیں گے قرآن کا ماہر انسان میرے مقرب فرشتوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاؤ. تلاوت کا بھی بڑا ثواب ہے, لیکن اس کو سمجھنا یہ اس سے زیادہ ثواب کا کام ہے. اور یہ تو مہینہ ہی ایسا تھا میرے بھائیوں. طبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے, اسے شاید تفسیر ابن جریر کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تورات اور تورات سے پہلے صحیفہ ابراہیم انزلت فی اول یوم من رمضان. جو صحیفہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترے تھے, ہم قرآن میں سنتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ, یہ صحیفے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترے تھے, رمضان المبارک کی 1 تاریخ تھی جب اللہ نے اسے دنیا میں اتارا تھا. پھر آگے تورات اتری, فرمایا 6 تاریخ رمضان المبارک کی 6, اور پھر انجیل آئی, فرمایا 13 تاریخ, اور زبور بھی 13 تاریخ, اور پھر قرآن آیا رمضان المبارک میں آیا, غار حرا میں آیا. آپ غار حرا میں تھے جب یہ پہلی آیت کریمہ اتری ہے. رمضان کی 24 یا 27 تاریخ ہے, اللہ نے یہ پہلی آیت کریمہ اتاری ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. کبھی سوچا ہے بھائیوں؟ بڑے افسوس کی یہ باتیں ہیں. ہاں, جو بھائی الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, آیات کا مفہوم کیا ہے, معنی کیا ہے, وہ بہت بڑے ثواب کے حقدار بن جاتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے جب قرآن اترا. لیکن 1 منٹ کے لیے غور کیجئے گا, قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ جب اتری ہے, اس میں اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اقرا, پڑھیے, اپنے رب کے نام سے پڑھیے, اس دین کو سیکھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم. 2 دفعہ اللہ نے فرمایا ہے اقرا, پڑھیے, اس کو سیکھیے, قرآن کو سیکھیے. قرآن کیا ہے, دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, اللہ کا پیغام کیا ہے, اس کو سیکھیے. جس نے بھی سیکھا ہے اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیا ہے. ایک حدیث میں یہ آتا ہے قرآن مجید کی 1 آیت کریمہ, اور بعض میں ہے کہ ایک مسئلے کے متعلق جتنی آیات ہیں, باب, یہ باب کے لفظ ملتے ہیں, جس نے اس کو سیکھا 1000 نفل پڑھنے سے اللہ زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. اور یہ دین کیسا ہے, یہ قرآن سیکھنا کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے نکلے, 2 مجلسیں لگی ہوئی ہیں, اللہ اکبر. ایک میں قرآن سیکھا جا رہا ہے, یتدارسون بینہم, قرآن مجید, اللہ کا کلام, اللہ کا پیغام, یہ سیکھا جا رہا ہے. اور کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں جو قرآن سیکھ رہے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی ہو, مدینہ منورہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دن ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھنے کے لیے صحابہ اکرام تڑپا کرتے تھے. آپ آ کر بیٹھے, لیکن وہیں سے اٹھ کر گھر جانے لگے. دوسرے لوگ دوڑ کے آئے,
فرمایا کہ عرض کیا ان لوگوں نے کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد میں آیا فرأیت حلقتین، میں نے دو قسم کے لوگ دیکھے ہیں، ایک وہ ہیں یتدارسون بینہم، دین سیکھ رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے، اللہ کا کلام سیکھ رہے تھے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا ہے۔ اس جگہ پر اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے، اس لیے میں ان کے پاس بیٹھا ہوں اور یہیں سے واپس جا رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن سیکھیں، اور یہاں سعودی عرب میں آپ کے پاس بہت ٹائم ہے الحمدللہ، آپ کے بالکل یہ قریب اسلامک سینٹر ہے جہاں یہ کرونا وائرس سے پہلے کلاسز ہوتی تھیں، باقاعدہ درس دروس اب بھی چل رہے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ حالات نارمل ہوتے ہیں تو کلاسز، ماہانہ پروگرام، سالانہ پروگرام، اس طرح کوئی عالم آتا ہے اس کا درس، قرآن مجید کی کلاسیں، قرآن مجید کی تعلیم، اسی مسجد کے اندر کم از کم 12 کے قریب کلاسیں ہوتی ہیں جن میں قرآن سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ہم کہاں ہیں اللہ کے کلام سے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ موبائل ہمارے پاس ہے نا، میسج آ جائے انگلش میں، اور جس بھائی کو انگلش اچھی نہیں آتی وہ کھول کے دیکھتا ہے کہ کیا میسج آیا، اسے سمجھ نہیں آتی، پھر لے کے جاتا ہے اس کے پاس جس کی انگلش اچھی ہو، کہتا ہے بھائی یہ انگریزی میں آیا، انگلش میں آیا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں کیا لکھا ہے، ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ ہے، پھر اس کو تسلی ہوتی ہے کہ یہ میسج ہے، کوئی پریشانی والا ہے یا نہیں ہے، یا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو کیا قرآن مجید کو ہم نے اتنا ہی پس پشت ڈال دیا ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اس میں کم از کم یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا ہے؟ یہ ہمارے نام اللہ کا پیغام ہے جس سے ہم پہلو تہی کر کے آنکھیں بند کر کے پھر رہے۔ مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے ایک کیس میں نے پڑھا تھا اخبار میں کہ ہندوستان کی ایک عدالت کے اندر کیس پیش ہوتا ہے کہ قرآن مجید پہ پابندی لگا دی جائے۔ جیسے ابھی چند دن پہلے ایک بدبخت نے وہاں کیس کیا کہ یہ آیات قرآن سے نکال دی جائیں، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ یہ پرانا کیس جو ہے نا، ہندو جج ہنسنے لگ گیا، کیس کرنے والا بھی ہندو ہے، جج بھی ہندو ہے، یہ ہنسنے لگ گیا۔ تو وہ کیس جس نے دائر کیا تھا FIR، وہ کہتا ہے آپ ہنس رہے ہیں، میں تو ایک اچھی بات لے کے آیا ہوں اپنے حساب سے کہ اس میں جہاد کی آیات ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس پہ پابندی لگا دی جائے۔ جج ہنسنے لگ گیا، کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ پتا ہوتا نا قرآن میں کیا لکھا ہے تو نہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا، نہ میں سیٹ پہ بیٹھا ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں اس میں کیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اللہ کی کلام کو سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، معاشرے میں اس کو عام کرنا چاہیے۔ اور میں انشاءاللہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں، کم از کم اتنا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیے ہیں یہ ہمیں پتہ ہو، ہمارے 90% یہ دینی مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ یہ جو جھگڑے ہیں نا یہ اپنے آپ حل ہو جائیں گے، کیونکہ صحیح اور غلط کا معیار قرآن ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ قرآن تمہیں سیدھے رستے کی ہدایت بھی دیتا ہے اور مومنوں کو خوشخبریاں بھی دیتا ہے۔ آج افسوس کا مقام کیا ہے، ہم نے تو پڑھنا ہی سے کیا تھا، ہمارے بعض کی بات کرتا ہوں، بعض مذہبی لیڈر، اور میں یہ کہتا ہوں یہ وہ لیڈر ہیں یا وہ جاہل قسم کے مولوی ہیں یا وہ متعصب لوگ ہیں جو بندوں اور اللہ کے درمیان حائل رہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا ہو تو ہمارے تھرو پہنچو۔ قرآن، وہ کہتے ہیں قرآن تم نہیں پڑھ سکتے، عام بندہ قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے، عام بندہ قرآن کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں جی 16 علوم چاہیے۔ او بھائی کوئی تفسیر لکھنی ہو، کوئی کتاب لکھنی ہو، کوئی مناظرہ کرنا ہو غیر مسلموں سے پھر تو چاہیے، لیکن صرف یہ سمجھنا ہو کہ قرآن میں کیا ہے تو پھر یہ دیکھیں ترجمے کیوں ہوئے ہیں، کیوں علماء نے ترجمے کیے؟ علماء کو تو آلریڈی آتا ہے، ترجمہ کیا ان لوگوں کے لیے جو عالم نہیں ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ کر پڑھیں کہ قرآن مجید کے اندر کیا لکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ کا کلام جو رمضان المبارک میں اترا، اللہ کا کلام جو لیلۃ القدر میں اترا، ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اعلان فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس بات پہ غور کیجئے گا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا۔ لیکن جب ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ قرآن تو کم از کم 23 سالوں میں اترا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ یعنی پہلی آیت اتری غار حرا میں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور آخری آیات اتری مدینہ منورہ میں، جن میں جو سورہ آخری اتری ہے پوری سورت مبارک وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو یہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے تقریباً۔ لیکن پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک رات میں اترا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ایک رات میں اترنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تو 23 سالوں میں اترا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام اللہ نے اپنے پاس لوح محفوظ میں رکھا تھا، اور لیلۃ القدر کو یہ لوح محفوظ سے نازل ہوا آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا سے یہ ہر سال جیسے لیلۃ القدر میں فیصلے ہوتے ہیں، ہر سال کتنا اترنا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا۔ لیکن جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، قرآن ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ مکہ والوں نے کہا بھی تھا کہ یہ جملہ تم واحدہ، ایک دفعہ کیوں نہیں اترتا؟ اس کا اللہ نے پتہ ہے کیا جواب دیا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جیسے جیسے ضرورت محسوس کرتے ہیں اسی طرح اتارتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ تھوڑا تھوڑا اس لیے اترا ہے کہ اس کو سمجھتے بھی جاؤ اور اس پہ عمل بھی کرتے جاؤ۔ ہم نے کہا نہیں، ہم تو ان پڑھ ہیں، یہ بڑا بہترین بہانہ ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس۔ ہاں جی، اسکول کتنا پڑھے ہو بھائی؟ وہ جی میں نے MBA کیا ہوا ہے، LLB کیا ہوا ہے، وہ جی میں نے MBBS بھی کیا ہوا ہے، CSS کے امتحان بھی پاس کیے ہوئے ہیں، کمپیوٹر سائنس بھی مجھے آتی ہیں۔ اچھا بھائی، وہ کس زبان میں تھا؟ ہندی میں یا اردو میں یا بنگلہ میں؟ نہیں جی، وہ تو انگلش میں تھا۔ انگلش آسان ہے، جس کے کوئی رول ہی پرماننٹ نہیں ہے۔ عربی زبان یہ تو بڑی واضح زبان ہے، عربی مبین، قرآن مجید واضح عربی، جس کے بڑی آسان زبان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بڑا آسان کر کے اتارا ہے کوئی اس کے نصیحت پکڑنے والا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، جو حدیث مبارکہ میں نے شروع میں پڑھی ہے کہ اقرأ القرآن، قرآن مجید پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، جو قرآن مجید کے ساتھ پیار اور محبت رکھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس پر عمل کی کوشش کرے گا، اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن اس کی سفارش لے کر آئے گا۔ اور بعض صورتوں کے بارے میں یقین کریں یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھنے والا، اس سے اگر گناہ ہوتے رہے، اس کے لیے قیامت والے دن اگر جہنم کا فیصلہ ہوا، یہ صورتیں اللہ سے جھگڑا کریں گی، کہیں گی یا اللہ، یا ہمیں قرآن سے نکال دے یا اسے جہنم سے نکال دے۔ تو ایک ہی فیصلہ ہوگا کہ اسے جہنم سے نکال دیا جائے۔ کیوں ہم اس کلام اللہ سے دور ہیں؟ کیوں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ بیالوجی، فزکس، کیمسٹری سارا کچھ پڑھ لیتے ہیں، انگلش زبان کے اندر میتھ کے اتنے لمبے لمبے سوال، کویسچن ہم حل کر لیتے ہیں، اگر سمجھ نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا، کتنے ظلم کی بات ہے۔
آپ نے ایک مثال دی ہے، فرمایا جو مومن ہو اور قرآن پڑھتا ہو، قرآن سمجھتا ہو، قرآن بتاتا ہو لوگوں کو، اس کی مثال سنگ ترے کی ہے۔ سنگ ترا آپ نے کئی دفعہ کھایا ہوا ہے، عام سا پھل ہے۔ فرمایا کیسے؟ کہ اس کا اپنا ذائقہ بھی اچھا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہے۔ اللہ اکبر، مطلب وہ خود بھی قرآن والا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے، لوگوں کو آگے قرآن سکھاتا سناتا بھی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہاں صرف پڑھنا مراد نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے، اس کے اوپر غور کرنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل کی کوشش بھی ہے اور اس کو آگے پھیلانا بھی ہے۔ اور فرمایا وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال کھجور کی مثال ہے۔ یہ ہم کھاتے ہیں کھجور، کیسے کہ اس کی خوشبو تو کوئی نہیں ہے، آگے دنیا کو کچھ نہیں بتا رہا، لیکن خود چلو پڑھ لیتا ہے، اپنا ذائقہ اچھا ہے۔ یعنی کم از کم قرآن اگر سیکھا ہوگا، اس پہ عمل ہوگا تو اس کا اخلاق بہت اچھا ہوگا۔ اور فرمایا کہ کچھ منافق قسم کے لوگ بھی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، بے عمل قسم کے وہ بھی ہیں، تو وہ اگر قرآن پڑھتا ہے، سکھاتا لوگوں کو بتاتا ہے، تو اس کی مثال ریحانہ کی مثال ہے۔ یہ ایک پھل کا نام ہے جس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے لیکن ذائقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ آگے بتا رہا ہے یہ تو اچھا کر رہا ہے لیکن خود یہ اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے، منافق قسم کا ہے، قرآن کے قریب ہی نہیں جاتا، اس کی مثال ایک پھل ملتا ہے، پتہ نہیں آپ بھائیوں کے ہاں اسے کیا کہتے ہوں گے، ہم اسے کوڑ تما کہتے ہیں۔ یہ حکیم حضرات دوائیوں میں استعمال کرتی، انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اس کی سمیل بھی اچھی نہیں ہوتی اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں ہوتا، نہ ذائقہ، نہ سمیل، نہ خوشبو۔ یہ حال ہے اس مسلمان کا جو خود بھی بے عمل اور دوسروں کو بھی کوئی بات اچھی بتانے کے لیے اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا۔ اور میں آخری بات کر رہا ہوں، واللہ ہمارا یہ گیا تھا نا ٹور اس میں مکہ، تو میں مسجد کے اندر کھڑا ہوں، یہ اتنے کہتے ہیں آنکھوں سے آنسوں کی جگہ خون بھی نکل آئے نا تو کم ہے۔ ہم نے بس کے اندر سننا شروع کر دیا قرآن کہ چلو آئے بھائی، ہر بھائی آئے مائک پر قرآن مجید سنائے۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بھی صحیح نہیں پڑھ سکے۔ پھر یاد رکھو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے ذکر، میرے قرآن، میری آیات سے منہ موڑتا ہے، دو عذاب اللہ کہتے ہیں، زندگی میں روزی بے برکت اور تنگ کر دیتا ہوں، اور آخرت میں اٹھے گا تو اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی۔ یہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اور میری آیات تیرے پاس آئی تھی، قرآن آیا تھا، تو ان کو بھول گیا، آج میں نے بھی تجھے بلا دیا۔ کذالک الیوم تنسیٰ، آج تیری بات سننے کے لیے بھی میں تیار نہیں ہوں کہ دنیا میں آنکھیں تھی اور آج کیوں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے قرآن کو پس پشت ڈالا، قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو قیامت والے دن عذابوں میں مبتلا ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کی معیشت اللہ فرماتے ہیں میں تنگ کر دوں گا، بہت کمائے گا بھی تو کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اور یہ تجربے کی باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداءک اعداء الدین اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم اللہم ثبت اقدامہم وسدد رمیہم یا ارحم الراحمین اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان اللہم ردہم الی اہلہم سالمین اللہم ردہم الی اہلہم سالمین اللہم تقبل شہداءہم وعاف جرحاہم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین کن لہم عونا ونصیرا یا رب العالمین اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیتی الی البر والتقوى اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فانک تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور اللہم اشف مرضانا
مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.